یہ ختنے کی بات تھی۔ پرورش کیسے ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں سب سے پہلے کھانے کی بات آتی ہے، دودھ پلانے کی بات آتی ہے۔ تو عرب میں یہ رواج تھا کہ ماں بھی دودھ پلاتی تھی، لیکن ماں کے ساتھ ساتھ جو لونڈیاں ہوتی تھی، خادمائیں ہوتی تھیں، وہ بھی بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ تو لونڈیوں میں سے ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور آپ کے مخالف ہوا آپ کی نبوت کے بعد، ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا شروع میں، بالکل اسٹارٹ جب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور ابو لہب جو تھا وہ بڑا خوش ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، بڑا خوش ہوا تھا۔ بعض روایات میں ہے، صحیح بخاری کی ایک روایت میں معلقاً ہے کہ جب ابو لہب کو یہ خبر ملی کہ محمد کی پیدائش ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو ہی آزاد کر دیا، اتنا خوش ہوا۔ یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ دیکھیں ذاتی طور پر ریلیشن کتنا مضبوط ہے، لیکن کب وہ آ کر کے دشمن بن گیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ تو پورے آزاد کرنے کے بعد ان کی خدمت میں رکھ دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابو لہب بڑا خوش تھا آپ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ خوش ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کیا ان کے جو بھائی تھے عبداللہ، ان کا انتقال ہو گیا، اب ان کے گھر میں ایک وارث آیا ہے، تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے کہ اپنے خاندان میں بھائی چلا گیا، اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جو اس کا وارث بنے گا، ہر کوئی خوش ہوتا ہے۔ تو اس کو جو خوشی تھی نا وہ دنیاوی خوشی تھی، دینی خوشی اس کو نہیں ہوئی تھی۔ تو دنیاوی خوشی، دنیاوی تام جھام، دنیاوی رسم و رواج کوئی کتنا بھی کرتا رہے، کوئی بھی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا دودھ پلانے کے بعد حلیمہ سعدیہ جو تھی، انہوں نے بھی آپ کی پرورش کی اور انہوں نے بھی آپ کو دودھ پلایا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے سیرت کی کتابوں میں۔ میں وہ واقعہ پڑھنے سے پہلے ایک اور پوائنٹ ساتھ میں ملا لیں گے کہ حلیمہ سعدیہ کے یہاں برکت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے لیا تو آپ کے یہاں بڑی برکت ہوئی۔ برکت کیسے ہوئی وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اکثر لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن وہ حد درجہ ضعیف نہیں ہے، وہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ قبیلہ بنو سعد کی جو عورتیں تھیں وہ دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھیں۔ وہ مکہ میں جا کر کے، بڑے شہروں میں جا کر کے وہاں سے بچوں کو اٹھا کر کے لاتی تھی ان کے گھر والوں سے اجازت لے کر کے، اور اپنے گاؤں میں ان کی تربیت کیا کرتی تھی۔ تو یہ حلیمہ سعدیہ جو ہے، پورا قبیلہ جو تھا، قبیلہ بنو سعد کی بہت ساری عورتیں اور قافلہ مکہ نکلا، مکہ آیا بچوں کی تلاش میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت ساری عورتیں گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن کوئی بھی ان کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی کہ یتیم تھے۔ جو عورتیں لے کر کے جایا کرتی تھیں ان کو بہت زیادہ داد و دہش ملا کرتی تھی، بہت زیادہ پیسے ملا کرتے تھے، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اس بچے کے یہاں ہمیں کیا ملے گا؟ ایک ماں ہے وہ کیا دے دے گی، ایک دادا ہے وہ کیا دے دے گا، تھوڑا بڑا دیں گے، باپ دیتا ہے بہت زیادہ دیتا ہے۔ لہٰذا بہت ساری عورتیں آپ کے گھر میں آئی لیکن وہاں سے نکل گئی، ان میں سے کسی نے نہیں دیا۔ جب واپس لوٹنے کی باری تو حلیمہ جو سعدیہ تھی ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، تو انہوں نے اپنے شوہر سے جا کر کے کہا کہ بغیر کوئی بچہ اپنے ساتھ لیے لوٹنے سے بہتر ہے کہ کوئی بچہ ہم اپنے ساتھ لے کر کے جائیں، چاہے وہ یتیم کا ہی بچہ کیوں نہ ہو۔ تو انہوں نے جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، اور لینے سے پہلے کے جو واقعات تھی کہ جب وہ سفر میں آ رہی تھی تو ان کے پاس ایک کمزور سا اونٹ تھا اور ایک کمزور سی گدھی تھی، اس پر سوار ہو کر کے آئی تھی، اور اتنی کمزور وہ گدھی تھی نا کہ اس پر سواری کرتی تھی قافلے سے پیچھے رہ جاتی، قافلے والے تنگ آ گئے تھے کہ ان کی سواری پیچھے ہی رہ جا رہی ہے، ان کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تربیت میں لیا تو پورا واقعہ وہاں سے ان کا چینج ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ جب وہاں سے وہ واپس گئے تو ان کی گدھی جو کمزور تھی بالکل فاسٹ دوڑ رہی تھی، تیز رفتار، سارے گدھوں کو چھوڑ کر کے وہ آگے بڑھ جایا کرتی۔ لوگ تعجب سے پوچھتے تھے کہ کیا ہو گیا تمہاری گدھی کو، تم نے کیا کھلایا، اس کے اندر اتنی توانائی کہاں سے آ گئی، طاقت کہاں سے آ گئی۔ اسی طرح سے جو اونٹنی آپ کے ساتھ تھی وہ بھی کمزور تھی، وہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی، تو وہ اونٹنی بھی مضبوط ہوئی اور وہ دودھ بھی دینے لگی۔ حلیمہ سعدیہ کا خود کا اپنا بچہ تھا، وہ اتنا تنگ کرتا تھا، رات میں سونے نہیں دیتا تھا، کیونکہ حلیمہ سعدیہ کو بھی دودھ نہیں ہوتا تھا، اونٹنی کو بھی دودھ نہیں ہوتا تھا، تو اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا پاتی تھی، تو رات بھر وہ روتا رہتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت میں آئے تو خود حلیمہ سعدیہ کو بھی دودھ ہونے لگا، ان کی اونٹنی کو بھی دودھ ہونے لگا، ان کا بچہ جو ہے اچھے سے پیٹ بھر کر کے پیا اور پوری رات آرام سے سو رہا تھا۔ یہ تبدیلیاں آئی۔ اسی طرح سے جب واپس وہ لوگ گئے تو ان کے یہاں قحط سالی کے ایام میں بھی خوشحالی رہا کرتی، یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے غیب سے ایسے خزانوں کا
یا غلوں کا انتظام ہو جایا کرتا تھا جو اور لوگوں کے یہاں نہیں ہوا کرتا. تو سب بڑا تعجب کرتے تھے کہ آپ کے گھر میں ساری چیزیں ہمارے گھر میں نہیں ہیں. تو حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر بہت شکر گزاری کرتے تھے اور بہت احسان مانتے تھے کہ یہ بچہ جب سے ہمارے یہاں آیا ہے یہ بچہ ہمارے لیے بڑا ہی بابرکت ثابت ہوا ہے. تو حلیمہ سعدیہ کی تربیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور 2 سال تک مسلسل حلیمہ سعدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. 2 سال رہے. اسی دوران کیا ہوا، جب 2 سال کمپلیٹ ہونے والا تھا تو شق صدر کا واقعہ پیش آیا. شق صدر کا یہاں 4 سال لکھا ہوا ہے، مختلف روایات میں مختلف چیزیں مختلف عمر آپ کی بتائی گئی ہے. اور رحیق المختوم میں 4 سال کی عمر بیان کی گئی ہے شق صدر کا. حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر کے اپنے ساتھ آئی تھی. شق صدر یعنی سینے کو چاک کرنا. ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائیوں، رضاعی یعنی دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے تھے. تو بچے تھے، بکریاں چرا رہے تھے سب ساتھ میں، کھانا لے کر کے ساتھ میں نہیں آئے تھے. تو ان کے جو رضاعی بھائی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، حلیمہ سعدیہ کے ایک بڑے بیٹے تھے. تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جائیے کھانا لے کر کے آئیے، جب سے میں بکریوں کو دیکھتا ہوں. جب وہ کھانا لانے کے لیے گئے تو ادھر سے 2 فرشتے آئے، اور بعض روایت میں ہے کہ وہ فرشتے پرندے کی شکل میں تھے، گدھ جیسے بڑے پرندے کی شکل میں تھے. 2 فرشتے آئے اور آ کر کے آپس میں بات کرنے لگے کہ یہی وہ بچہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے. بہرحال ہوا یہ کہ ان فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لیٹایا، اور زمین پر لیٹانے کے بعد آپ کے سینے کو چاک کر دیا، یہ کاٹ دیا بالکل، اسے آپریشن کر دیا. کاٹنے کے بعد آپ کے جسم سے دل کا جو حصہ تھا اس کو نکالا، اور اس کو نکالنے کے بعد بہترین پانی سے، بعض روایت میں زمزم کا پانی ہے، اس پانی سے انہوں نے اس کو صاف کیا اور اس کو دھویا، اور پھر اس کے بعد اسی کو وہیں پر بند کر دیا. جب یہ معاملہ چل رہا تھا آپریشن کا، سینہ چاک کرنا، اس کو دھونے کا، تو وہ جو آپ کا بھائی تھا، رضاعی بھائی، وہ واپس پلٹ آیا. جب اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے زمین پر اور ان کا سینہ چاک کیا گیا، دل کا حصہ نکلا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو لگا کہ کسی نے ان کو مار دیا. وہ دوڑتا بھاگتا گیا، جا کر کے اپنی والدہ کو بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا. یہ لوگ حیران پریشان ہو کر کے جب آئے، وہ اور ان کے شوہر جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. سینہ چاک کرنے کے بعد، دھلنے کے بعد سینے کو بند کر دیا گیا تھا. یہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ واقعہ موجود ہے، صحیح روایت ہے بالکل. تو نبی علیہ السلام کھڑے تھے. جب وہ دونوں پہنچے، حلیمہ سعدیہ پہنچی اور ان کے شوہر جب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، لیکن تھوڑا ٹینشن میں دکھ رہے تھے، یعنی اتنا نشاط نہیں تھا، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے یہ کیا ہوا میرے ساتھ، کیونکہ آپ علیہ السلام پورے ہوش و حواس میں تھے جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. چھوٹا بچہ 4 سال کا، جہاں تک یہ روایت ہے، تو اس عمر میں ہیبت ہوئی ان کو. ہیبت کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ کیا ہے، چہرے کا رنگ اتر گیا. تو انہوں نے جب اس بچے کو دیکھا کہ بچہ ابھی اتنا خوشحال تھا، ابھی ڈر گیا ہے، تو ان کو اندازہ ہوا کچھ نہ کچھ تو ہوا. قتل تو نہیں ہوئے لیکن کچھ نہ کچھ ہوا. ان کو ڈر ہوا کہ کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. اور یہ قبیلہ بنو سعد اتنا مالدار اور اتنا معزز قبیلہ نہیں تھا قبیلہ قریش کے بالمقابل. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جاتا تو قریش کے قبیلے والے ان کو معاف نہیں کرتے. لڑائیاں ہو جاتی تھی ان چیزوں کو لے کر. ایک جھاپڑ کسی نے مار دیا نا تو 10 سال لڑائیاں چلتی تھی ان لوگوں. تو اگر ایک بچے کا اگر قتل ہو جاتا تو پھر ان لوگوں کے لیے بڑی مشکلیں کھڑی ہو جاتی. تو چنانچہ انہوں نے کیا کیا، حلیمہ سعدیہ نے پلان بنایا کہ ہم اس بچے کو جا کر کے واپس چھوڑ کر کے آ جائیں گے. اور گئی اور وہاں پر جا کر کے آپ کی والدہ سے انہوں نے ملاقات کی، اور حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہی کی تربیت میں رہے، یعنی اپنے والدہ کی تربیت میں رہے، آمینہ کی پرورش میں رہے. اور ان کی پرورش کے دوران آمینہ نے مدینہ جانے کا پلان بنایا. مدینہ کیوں گئی؟ آپ یہ سلائڈ پڑھیں کہ آمینہ، ام ایمن اور عبد المطلب کا مدینے میں عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے جانا. عبداللہ کی وفات مدینے میں ہوئی تھی، کھجور لانے کے لیے وہ گئے ہوئے تھے، وہیں پر ان کی وفات ہو گئی تھی. تو اپنے شوہر کی یاد میں، شوہر کی محبت کی وفا میں، ان لوگوں کے یہاں ایک طریقہ تھا کہ ان کی قبر میں جا کر کے حاضری دینا چاہیے خاتون کو. ہماری شریعت اسلامیہ میں ایسا نہیں ہے، دعائیں کرنا ہے، لیکن قبر میں جا کر کے حاضری دینا ایسا ضروری نہیں. لیکن ان کے یہاں ایک رسم تھی کہ جانا چاہیے، اور اس کو وفا سمجھا جاتا تھا، محبت
کی علامت وہ سمجھی جاتی تھی. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو اور اپنی خادمہ ام ایمن ان تینوں کو تیار کیا، اور ان 3 لوگوں کا مشتمل جو قافلہ تھا یہ قافلہ وہاں سے نکلا اور یہ لوگ مدینے کے لیے گئے. مقصد کیا تھا؟ عبداللہ کی قبر کی زیارت کریں گے اور قبر کی زیارت کرنے کے بعد وہاں سے واپس آ جائیں گے. وہاں پر 1 مہینہ رہے، مدینہ میں جا کر کے یہ تینوں لوگ 1 مہینہ رہے. جب وہاں سے واپسی ہوئی تو واپسی میں مقام ابوا میں آمنہ کی وفات ہوئی. جب واپس ہونے لگے نا مدینہ، جیسے ہی انہوں نے چھوڑا آپ کی والدہ بیمار پڑ گئی اور وہ بیماری بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ اور مکہ کے راستے میں ایک جگہ ہے ابوا نامی، تو ابوا نامی علاقے پر پہنچ کر کے آپ کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں والد سے بھی محروم ہو گئے اور والدہ سے بھی محروم ہو گئے. آپ یتیم پیدا ہوئے تھے لیکن یتیم الاب تھے، یعنی والد کی جانب سے آپ یتیم تھے، لیکن اب دونوں کی جانب سے یتیم ہو گئے. یتیم کس کو کہا جاتا ہے؟ یتیم بلوغت سے پہلے اگر والد کی وفات ہو گئی تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے. بلوغت کے بعد اگر وفات ہوتی ہے تو اس کو یتیم کے زمرے میں نہیں شامل کیا جاتا، کیونکہ بلوغت کے بعد انسان خود اپنی ذمہ داری سنبھالنے کے لائق ہو جاتا ہے، خود کھانے کمانے کے لائق ہو جاتا ہے. جب تک کھانے کمانے کا لائق نہیں رہتا، جب تک کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہتا ہے، وہ منحصر رہتا ہے، تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے. اور یتیم کی عزت کرنا، اس کا خیال رکھنے کی شریعت نے ہمیں بڑی تاکید فرمائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم والد سے بھی محروم ہوئے اور والدہ سے بھی محروم ہوئے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا جب قربان ہوتی ہے نا تو پھر اللہ رب العالمین بہت بڑا بدلہ دیتا ہے. یہاں پر میں آپ کو تاریخ کی ایک عجیب چیز آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ آپ علماء میں سے اور ائمہ میں سے آپ بڑے بڑے علماء کو دیکھیں، اکثر و بیشتر علماء اور ائمہ یتیم رہے. اکثر و بیشتر ان کے والد ہی نہیں رہے، وہ یتیم تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو مقام دیا. امام بخاری کے ساتھ بھی ایسا ہی مسئلہ تھا. امام بخاری کی پوری تربیت ان کی والدہ نے کی، ان کے والد نہیں تھے، وہاں پر موجود نہیں تھے، ان کی وفات ہو چکی تھی. اسی طرح سے آپ میں کتنے لوگوں کا نام اکثر و بیشتر میں بول رہا ہوں، تقریباً اگر میں کہوں کہ 70-75% جن کے نام ہم سنتے ہیں نا، ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا کہ وہ والد سے محروم ہیں. تو اللہ رب العالمین اگر کوئی چیز چھینتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے بڑی چیز بھی دیتا ہے. یہ دنیا کا قانون ہے. لہذا اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ کمزور ہیں. اب جیسے میں بھی باپ ہوں، آپ بھی باپ ہیں، فکر رہتی ہے، بچوں کی فکر رہتی ہے. ہمیں کچھ ہو گیا تو بچوں کا کیا ہوگا، ہر ایک کو یہ فکر ستاتی رہتی ہے. اس کی وجہ سے انسان بڑا پریشان رہتا ہے. پریشانی میں پھر حلال بھی اختیار کر لیتا ہے، حرام بھی اختیار کر لیتا ہے. یہاں پر ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے کہ دیکھیں، آپ کی جو زندگی ہے جب تک ہے نا، آپ کی زندگی اسی وقت تک رہے گی. آپ کی کوشش سے، آپ کے چاہنے سے آپ کی زندگی 1 سیکنڈ بھی نہیں بڑھنے والی. 1 دن تو بہت دور کی بات، 1 سیکنڈ بھی نہیں بڑھنے والی. لہٰذا بنداس زندگی گزاری. جب تک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا، آپ خوش و خرم ہو کر کے زندگی گزاریے. جو کچھ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے، نارمل انداز میں آپ کو کریے. اپنے گھر والوں کے کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اس کے لیے بہت کود پھاند کرنا، بہت ٹینشن لینا، حلال اور حرام کی فکر نہ کرنا، یہ چیزیں ہمارے لیے موضوع اور مناسب نہیں ہے. اگر آپ کے بچے، ہمارے بچے اللہ نہ کرے یتیم ہو بھی جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کوئی اور بڑا مقام تیار کیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے. آمنہ کی جب وفات ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی وہ عبد المطلب کے ذمے آ گئی. عبد المطلب نے آپ کی بڑی پرورش کی اور بڑا مقام عبد المطلب نے آپ کو دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں عبد المطلب کی نظر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، بڑا مقام دیا، کیونکہ معلوم تھا کہ یہ ایسا بچہ ہے جس کا باپ بھی نہیں ہے اور جس کی ماں بھی نہیں ہے. عام طور پر فطری طور پر بڑی محبت ہوتی ہے ایسے بچے سے. عبد المطلب جو آپ کو مقام دیتے تھے، اس کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ عبد المطلب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قریش کے ایک بڑے سردار تھے. تو خانہ کعبہ میں آپ کے لیے ایک قالین بچھائی جاتی تھی اسپیشل جب بھی آپ آتے تھے، اور اس قالین میں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بیٹھتا تھا. حتیٰ کہ عبد المطلب کے جتنے بھی بیٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی چچا حضرات تھے، وہ سب بھی اس مجلس میں آتے تھے. مکہ والوں کے ساتھ وہ مجلس ہوتی تھی، لیکن کوئی بھی اس قالین پر عبد المطلب کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت کرتے تھے، اتنا مقام آپ کو دیتے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے فرش پر وہ بیٹھاتے. جب آپ علیہ السلام بیٹھتے تو بعض آپ کے چاچاؤں کو بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو کبھی فرش پر نہیں بٹھایا، اپنے قالین پر نہیں بٹھایا.
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا ہے، تو وہ سمجھاتے تھے کہ اس بچے کی وہ حیثیت ہے، وہ مقام ہے جسے تم نہیں جانتے. یعنی فطری طور پر ان کے ذہن میں ایسا تھا کہ اللہ رب العالمین اس کو کوئی بڑا مقام دینے والا ہے، تو اس طرح سے وہ آپ کی عزت کیا کرتے تھے. اسی طرح سے عبد المطلب کی تربیت میں رہے، بہت خیال رکھا، بہت حفاظت کی، یہاں تک کہ عبد المطلب کی بھی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئی، جبکہ آپ کی عمر 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی تھی. تو آپ اپنے دادا سے بھی محروم ہو گئے. دادا سے محروم ہونے کے بعد عبد المطلب نے اپنی وفات سے قبل اپنے ایک بیٹے یعنی ابو طالب کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو پرورش کی وصیت کی کہ محمد کی تربیت اور محمد کا خیال صلی اللہ علیہ وسلم کون رکھے گا؟ آپ رکھیں گے. وصیت کر کے گئے تھے اور ان کو بہت شد و مت کے ساتھ یہ سمجھا کر کے گئے تھے کہ آپ کو ان کا خیال حد درجہ رکھنا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی پرورش میں رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت انہوں نے نبوت سے پہلے بھی کی اور نبوت کے بعد بھی کی. یہاں جو سلائیڈ ہے، نبوت سے پہلے